اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تضربوا اماء اللہ، لا تضربوا اماء اللہ، اللہ کی بندیوں کو مارو پیٹو مت۔ بہت سارے لوگ اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ وہ بیویوں کی پٹائی کرنا بھی اپنے لیے فخر کی چیز سمجھتے ہیں۔ اس کی مردانگی کس میں ہے؟ بیوی کی پٹائی کر سکتا ہے وہ، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ بیوی کے ساتھ مار پیٹ کا سلوک کرنا آدمی کے لیے کمزوری کی علامت ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ کنٹرول نہیں کر سکتا ہے بیوی کو، وہ اس کو قابو میں نہیں رکھ سکتا ہے، مجبوراً اس کو مار پیٹ کرنا پڑ رہا ہے۔ تو آدمی اس حد تک نہ جائے، ایک بار آدمی ہاتھ اٹھائے تو اس کی نگاہ سے عزت اس کی کم ہو جاتی ہے، پھر ڈر بھی کم ہو جاتا ہے۔ آدمی سمجھتا ہے کہ میں ماروں گا تو ڈرے گی، آپ دیکھیے مت دیکھیے۔ آدمی جب ہاتھ اٹھاتا ہے بیوی پہ تو آپ کے پاس ہاتھ ہے، آپ کے ہاتھ کتنے لمبے ہیں، اس کی زبان اس سے زیادہ لمبی ہو جاتی ہے۔ پھر وہ آپ کا جو ایک رعب ہے، دیکھیے کوئی بھی آدمی جب اس کو ذلیل کیا جاتا ہے تو اس کی ہمت بڑھ جاتی ہے، اس کو یاد رکھیے ہمیشہ۔ کسی کو جب آپ ذلیل کریں گے تو اس کی ہمت بڑھ جاتی ہے، وہ کم نہیں ہوتا ہے، وہ زیادہ ہوتا ہے، اور اس کی نگاہ میں جب آپ کی عزت کم ہوگی تو آپ کا احترام، آپ کا ڈر وہ بھی کم ہو جائے گا۔ پھر وہ آپ کو کہے گی یہی حد ہے، بس یہی دیکھنا رہ گیا تھا مجھ کو۔ ہاتھ نہیں اٹھایا آدمی، ہاتھ نہیں اٹھایا، اپنی ناراضگی محبت کم کر دیا، اس کو احساس ہو جائے، ڈانٹ دیا اس کو احساس ہو جائے، اس کا بنایا ہوا کھانا نہیں کھایا، باہر کھا کے آ رہا ہے 4-5 دن سے، اس کو احساس ہو رہا ہے، خاموشی سے ہاں چپ چاپ کیسے ہیں آپ، ٹھیک ہیں، طبیعت کیسی، ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ایسا کر رہا ہے، اس کو احساس ہو۔ اس حد تک جب آدمی رہتا ہے اپنے آپ سب صحیح ہو جاتا ہے، لیکن جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو پھر عزت کا سارا پردہ اٹھ جاتا ہے۔ ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت حکمت کے ساتھ کہا لا تضربوا اماء اللہ، اللہ کی بندیوں کو مارو مت۔ ایک تو اس اعتبار سے بھی کہ وہ کمزور ہے، مار دیا۔ بہت سارے لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہاتھ میں آیا اٹھا کے مار دیا، اب جا کے لگ گیا سر میں، اب لگ گیا تو اب ٹینشن اسی کو ہو گیا، چکر آ کے گر گئی، اب خود ہی لے کے جا رہا ہے دواخانے میں، رات بھر بیٹھا ہے۔ تھوڑی دیر کچھ سمجھاتا، 5 منٹ میں سمجھ جاتی، اب رات بھر بیٹھ کے وہاں پہ دواخانے میں بیٹھنا پڑ رہا ہے، اتنا بل آیا وہ الگ، اور مارا کیوں تھا؟ خرچ کر دی اتنا زیادہ۔ اب وہ ہوش میں آنے کے بعد پوچھے کہ بل کتنا ہوا، میرا دل رکھ لیتے تو اچھا ہوتا، اتنا بل تو نہیں دینا پڑتا۔ تو آدمی بعض اوقات ناسمجھی میں نقصان بڑھاتا ہے، تو مار پیٹ نہیں کرے، یہ پہلا اصول ہے۔ عزت اپنی باقی رکھنا ہے، رعب اور دبدبہ اپنا باقی رکھنا ہے، تو آدمی تعلقات کے اعتبار سے ہی اس کو قابو میں رکھے۔ کبھی کبھی عورت، دیکھیے وہ بھی انسان ہے، آپ بھی انسان ہیں، وہ بھی انسان ہے، تو ایسا ہوتا ہے، ہر ایک کے مزاج میں فلکچویشن ہوتا ہے، اور زندگی چلتے چلتے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اچانک انسان اب جاتا ہے ساری چیزوں سے، اور اس میں چڑچڑاپن آتا ہے، کبھی کچھ بول دیتا ہے، کبھی کچھ کام نہیں کرتا ہے، کبھی آپ نے کچھ کہہ دیا، اس نے یاد نہیں رکھا اس کو، اور نقصان ہو گیا آپ کو، ہو سکتا ہے۔ بعض علماء کا ایسا بھی سننے آیا کہ انہوں نے کتاب لکھی، بیوی نے اس کتاب کو جلا کے کچھ کر دیا، ان کو معلوم ہی نہیں کہ کاغذ کا ہے کہ، یا اس کو کہیں ڈال دیا، تو اب بتائیے ان کے دل پہ کیا بیتی ہوگی۔ اتنی ساری تحقیق سے اتنا لکھا، اور بیوی نے کسی اور کام میں اس کو ڈال دیا ہے، کباڑ خانے میں ڈال دیا، کوڑے میں، یا کہیں اور ڈال دیا، ردی میں دے دیا اس کو۔ ایسا بھی ہوتا ہے، کیونکہ سب کی بیویاں پڑھی لکھی نہیں ہوتی ہیں، تو اگر ایسا زندگی میں ہو، اس کی باقی چیزیں دیکھنا چاہیے، کسی ایک چیز کی وجہ سے اس کے ساتھ مار پیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ پہلا اصول ہے، اس کو امام ابو داؤد اور نسائی، ابن ماجہ، حاکم نے روایت کیا ہے۔